سینیٹر فیصل واؤڈا نے آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فیصل واؤڈا نے کہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جان کو لاحق خطرے کی بات مولانا فضل الرحمان تک پہنچائی۔ بانی پی ٹی آئی میرے قائد رہے ہیں، عمران خان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں ان کی زندگی بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مولانا دور اندیش سیاستدان ہیں، نفرتیں مٹانے میں مولانا کا کردار ہو سکتا ہے، ایسا ہو کہ ون ون کی پوزیشن ہو۔ فیصل واؤڈا گزشتہ چند دنوں سے ایسے بیانات دے رہے ہیں جنہیں سرے سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ فیصل واؤڈا کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی قابل قبول نہیں تو نون لیگ بھی نہیں، حکومت کو کسی اور سے نہیں خود سے خطرہ ہے، حکومت کا بوجھ انہیں لے ڈوبے گا۔ معاشی بہتری کا کریڈٹ حکومت کا نہیں، SIFC کو جانا چاہیے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے سسٹم نون لیگ کو طلاق دے۔ مریم نواز کہتی ہیں پی ٹی آئی کچرا ہے تو پھر وہ پہلے اپنی پارٹی میں سیاسی کچرے کو صاف کرے۔ فیصل واؤڈا نے چند روز پہلے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی۔ واؤڈا کے مطابق انہوں نے بلاول کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو ان کی بیوی اور حواریوں سے خطرہ ہے۔ بلاول بھٹو کو زیر ایک اور نوجوان سیاستدان قرار دیتے ہوئے فیصل واؤڈا کا کہنا ہے کہ وہ بے داغ سیاستدان ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے خون دیا ہے۔ فیصل نے نون لیگ کو بیڈ برانڈنگ قرار دیا اور کہا کہ وفاقی حکومت 30 سال پرانی سیاست کے لیے کوشش کر رہی ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل منظور نہ ہونے کی صورت میں 8 دسمبر سے حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر 7 دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو 8 دسمبر کو پشاور میں ریلی میں اہم اعلان اور اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کی اہم ملاقاتیں، نون لیگ کے خلاف شدید تنقید، بانی پی ٹی آئی کی جان کو لے کر خطرے سمیت بہت سی معنی خیز باتوں کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ گزشتہ 6 سال کی سیاست پر نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص جانتا ہے کہ فیصل واؤڈا کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بعض مرتبہ حقائق کو نظر انداز کر دینے کے مترادف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سوال یہ بھی ہے کہ ایک ایسے وقت میں فیصل واؤڈا یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں جب موجودہ حکومت کے 1 پیج اور قبولیت پر فی الحال کسی بھی سیانے شخص کے لیے شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ہمارا پینل اس پر کیا رائے رکھتا ہے، یہی سوال ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، حماد غزنوی، شہزاد چودھری اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کے لیے پروگرام کا سوال۔ فیصل واؤڈا کی آنیاں جانیاں ملاقاتیں، معنی خیز باتیں، حکومت مخالف بیانات، فیصل واؤڈا کس مشن پر؟ شہزاد چودھری صاحب، واؤڈا صاحب کوئی پیغام لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، کچھ ری ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں، کسی مشن پر لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ایک تو اکیلا آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے، پیچھے کوئی سپورٹ، کوئی بوجھ، کوئی اس قسم کی چیز، کوئی وزن ہونا چاہیے۔ واقعی وہ اکیلے آدمی ہیں شہزاد صاحب؟ واقعی وہ اکیلے آدمی ہیں، اس لیے اکیلے ہیں کہ وہ واقعی اکیلے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں اکیلے ہیں۔ بے شک ان کا ملنا جلنا طاقتور حلقوں میں کہیں نہ کہیں پہ، کسی نہ کسی سطح پہ، ضروری نہیں کہ ہائیسٹ سطح پہ، لیکن کسی نہ کسی سطح پہ ضرور ہے، اور کچھ نہ کچھ وہاں سے۔ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان تعلقات کا، ان تمام چیزوں کا ایک بوجھ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جب آپ کچھ دیر کے بعد ایک مشن اپنے لیے لانچ کرتے ہیں تو اس کو بوجھ کو آہستہ آہستہ اتارنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس بوجھ کو لے کے چلنا بھی بہت مشکل ہے، خاص طور پر ایک ایسے آدمی کے لیے جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک ان نون آدمی تھا۔ لیکن فیصل واؤڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو ریلیونس کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے، اس تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ریلیونٹ ضرور نظر آتی ہیں وہ تمام چیزیں۔ اچھا، تو پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس پی ٹی آئی، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ مائنس عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں مائنس پی ٹی آئی، عمران خان مائنس پی ٹی آئی۔ یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ سمپلسٹک یا ایک معصومانہ ایک انداز ہے کہ عمران خان بچ جائے، تو وہ پی ٹی آئی کی جگہ پہ عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ بوجھ جو شاید کسی کہیں نہ کہیں پہ ان کے پاس لگا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ان کے اوپر وزن ڈالتا ہے، اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا پی ٹی آئی سے، اور وہ آج محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ ضمیر کا بوجھ بہت بھاری بھی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا، دیکھیے، یہ تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ان حلقوں میں بہت ضروری سمجھی جاتی ہے جہاں پر وہ شاید اٹھتے بیٹھتے ہوں یا جہاں سے خبریں لیتے ہوں۔ کنٹینیوٹی کا مراد یہ ہے کہ پاکستان جن مشکلات میں سے نکلا ہے وہاں پہ یہ سوچ ہے کہ اس کا حل طریقہ یہ ہے کہ ہمیں 3 سے 4 سال یا 5 سال، 3 سے 5 سال ایسے مل جائیں جس کے اندر کے ایک نظام جو کہ وضع کر دیا گیا، یہ نظام چل سکے اور ہم معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر، سماجی طور پر تھوڑا سا سنبھل جائیں۔ ہم اپنی پٹڑی سے اتر چکے تھے ان تمام جگہوں سے، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر 3 سے 5 سال مل جائیں تو اس کے اندر اب وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ 3 سے 5 سال لینے کا؟
کہ جو نظام ہے یہ کسی طریقے سے چلتا رہے، پہلی بات، یعنی یہ جو نظام کریٹ ہوا ہے اس کے بیچ میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اب میں وہ بات اس وقت نہیں کروں گا، لیکن کیا کہ اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی وقت آ جائے، تو اگر وہ اس قسم کی تبدیلی آ جائے تو کتنا بڑا ہیجان ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے، جبکہ حکومت اپنے طور پہ قائم ہے، باقی SIFC اپنے طور پہ قائم ہے، باقی نظام اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کنٹینیوٹی جو ہے اس نظام کی، اس کو چلانا مقصود ہے. دوسرا ایک اور بوجھ جو کہ وہ کیری کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سندھ سے ایسے سینیٹر ہیں جو کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود سینیٹر بن گئے. اب جو ایک سینیٹر جس پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ وہ بنے یا جہاں سے بنے یا جس طریقے سے بنے، وہ بھی ایک بوجھ ساتھ ہے. تو اگر بلاول بھٹو کو وہ کسی طریقے سے زیادہ اہمیت دینے کی پوزیشن میں ہے یا بات چیت کا دروازہ کھول رہے، تو جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں پہ نظام کو بھی لے کے چلیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ شاید وہ جو بہتری دیکھنا چاہتے ہیں یا جو لوگ طاقتور حلقے بہتری دیکھنا چاہتے ہیں اس نظام کو چلانے میں، وہ سب ڈیلیور کرنے کی شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا دے سکتے ہیں ان کو، یا یہ ان کو کیا شورٹی دینے گئے ہوں گے؟ اب مولانا صاحب کے ساتھ دیکھیے، اگر میں اور آپ یا میں اور زیگم صاحب بیٹھ جائیں تو ہماری تو کوئی اہمیت کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اگر میں مولانا صاحب کے ساتھ جا کے مل لوں تو میرا خیال ہے کم از کم یہ خبر ضرور بن جائے گی کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ شہزاد چودھری جو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مولانا صاحب کے ساتھ جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ایک آدھ تصویر آ جائے گی تو اس کے بعد اہمیت بن جائے گی. تو دیکھیے یہ تمام وہ طریقے ہیں جس سے کہ آپ اپنا جو مشن ہے، جو بھی مشن ہم کہہ لیجیے، اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اہم ہے، اس کا ایک رول ہے. اور ہمارے ہاں اس طرح کے سیاستدان بھی ہوں یا کوئی اور ہمیشہ رہے ہیں جو کہ اس نظام کسی بھی نظام کو یا اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ریلیونس دینے کے لیے یا اپنے اس پیغام کو اہمیت دینے کے لیے اس قسم کا رول ادا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں تک دیکھنا چاہیے. جو زیادہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر پیپلز پارٹی کوئی ایسا انیشیٹو لیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کل بحث کی، تو وہ ایک سالڈ، ایک گراؤنڈڈ پوزیشن سے، اسٹرینتھ، طاقت کی پوزیشن سے بات کرے گی، کیونکہ وہ پارٹی گراؤنڈڈ ہے، پارٹی کی مضبوطی ہے، پارٹی کی اپنی ایک حیثیت اور ایک آواز ہے، اس کی اہمیت ہوگی فیصل وارڈا کی آواز کے مقابلے میں. تو ادروائز فیصل وارڈا کو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس وقت ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک آواز ہے، اس آواز کو سن لینا چاہیے، کوئی بہت زیادہ اس میں سے نکلنا چاہیے. درست ہو گیا. حماد صاحب واقعی فیصل وارڈا صرف ایک آواز ہیں، وہ صرف اپنی اہمیت کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ بلاول بھٹو سے ملتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں، بانی PTI کی بات کرتے ہیں، ان کی جان کو لاحق خطرات کی بات کرتے ہیں، مگر میرا خیال سے وہ سب سے محفوظ جگہ پر موجود ہیں جہاں کوئی بھی کوئی خطرہ نہ لینا چاہے گا. کس کو ان کی جان سے خطرہ لائق ہے؟ وہ واقعی کسی مشن پر ہیں، کسی مسٹری مشن پر ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے، یا کسی کے مشن پر یا کسی کے مشن پر ہے؟ ون مین ہے یا بہت کچھ ہے؟ جیسے ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ شیخ رشید کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، یعنی سینٹ میں جیسے بھی دوست کہہ بھی رہے تھے کہ وہ سینیٹر ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس پارٹی کے، سیاسی پارٹی کے نمائندہ تو نہیں ہیں وہ. تو یہ بذات خود ایک طرفہ تماشا، ہر ٹی وی انہیں بلاتا ہے، ہم ان کی گفتگو پہ بات کر رہے ہیں، اور ریٹنگز بھی آتی ہیں، وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ نہ کچھ درست بھی ثابت ہوتی ہیں، جس سے یہ بات اور پایہ صعود تک پہنچتی ہے کہ ان کے کان میں کچھ الوہی آوازیں آتی ہیں، یعنی ڈیوائن، یا کچھ سچے خواب دیکھتے ہیں، جی کوئی ڈیوائن وائسز آتی ہیں. اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں عمران خان کی جان بچانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان کی جان بچانا چاہتا ہوں، جیل میں ہیں تو وہ تو اتھارٹیز سے نہیں جان بچانا چاہتے ہیں، جن لوگ طاقتور لوگ جن کے وہ موجود ہیں جیل کی انتظامیہ، بیہائنڈ دا سینز کچھ ایسا ٹیبل پر ہے جو بھی ہمارے سامنے نہیں، یا وہ ایک بات ایسی کرنا چاہتے ہیں جس سے سب کے کان کھڑے ہوں اور ان پہ بات کی جائے، جیسے کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اتنی بڑی بات کر دیں، جان بچانا چاہتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ملکوں کے دورے پہ نکل رہا ہوں باہر، اور میں سب کو جا کے بتاؤں گا کہ عمران خان کی جان کو کیا خطرات لاحق ہیں اور کس طرح ان سے نبٹنا چاہیے، اور پارٹی کے اور خان صاحب کے رویے میں کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ لازم ہیں. اچھا، فضل الرحمان صاحب کے گھر جو بھی گفتگو ہوئی وہ انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھی. انہوں نے گفتگو کی ہے یہ سیاسی قلعہ ہے، میں ان کا فین ہوں، نہیں آپ شراب ہے جسے آپ کہہ سکتی ہیں. تو آنیاں جانیاں جو ہیں اس میں ہمیں گمان اور گویڑ لگانے پڑیں گے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ بعد میں کیوں مل رہے ہیں، ایک تحرک ہے، بلاول صاحب مل رہے ہیں، پھر فیصل وارڈا مل رہے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب مل رہے ہیں. جی، بٹ یہ تو شاید وہ جو مولانا صاحب کا مطالبہ ہے اس سے متعلقہ بات بھی ہو سکتی ہے. جی، مدارس والی جو رجسٹریشن، بالکل، کیونکہ وہ احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں، جی وہ اس کو بھی ایک ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. تو وہ اب ہم اس پہ گمان لگا سکتے ہیں، یعنی کیا وہ قومی حکومت کے قیام کے لیے نکل پڑے ہیں،
کیا جو ادارے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے؟ کیا مطلب بڑے بڑے سوال جو ہیں ان تک جانا میں سمجھتا ہوں ذرا سی شاید جلد بازی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ قومی حکومت کی جو بات ہے وہ قومی حکومت تو ایک طرح سے موجود ہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو حلہ آئے گا یعنی تبدیلی جو آئے گی اس میں اگر پی ٹی آئی حکومت میں شامل ہو جائے گی تو ہاں وہ ایک قومی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں جس میں واقعی ساری پارٹیاں شامل ہو جائیں۔ اس وقت تو نظام میں حصہ لے ہی رہی ہیں باقی جماعتیں، تو پھر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یعنی یہ آ سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے، جے یو آئی حکومت میں، یعنی ان لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں مل جائیں وزارتیں وغیرہ جس سے یہ حکومت کا حصہ لگنا شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک فضا تیار کی جا رہی ہے، اور اگر تبدیلی قومی حکومت کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی میں صاف لفظوں میں اب کہہ رہا ہوں، تو یہ ہاں ایک تبدیلی ہوگی، لیکن وہ کیوں کی جائے گی، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس سے کیا سیاسی اتھل پتھل کا امکان ہے، یہ اب سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش ہے اور ہم جانتے ہی ہیں کہ جو معاشی طور پر ایک کوشش ہو رہی ہے اس سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ نظام سارا الٹ کے رہ جائے گا، لیکن بہرحال ایک ہیجان بالکل ایک ہیجان کیوں کریٹ